الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کی جو ہے وہ ابتدا شروع کرنے سے پہلے جو ہے ہم جو اس کے مخرج ہیں، جو بیان ہے، اس کے متعلق آج جو ہے ہم پہلے سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا بہت ضروری ہے۔ لفظ مخارج جو ہے یہ مخرج کی جمع ہے، اور تجوید کی لغت میں اصطلاح قرہ میں جو ہے مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ، اور اس کا جو اصطلاحی معنی بیان کیا گیا کہ منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 بیان ہوئی ہے، اور مخارج کی تعداد 17 ہیں۔ امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسی والے سے امام محمد بن محمد جزری شافعی رحمۃ اللہ الکافی اپنی مشہور زمانہ کتاب جزری شریف میں اس کا ذکر یوں فرماتے ہیں کہ مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبر۔ ترجمہ کے حروف کے مخارج 17 ہیں اس قول پر جس کو پرکھنے والا یعنی تحقیق کیا گیا اختیار کرتا ہے، یعنی امام خلیل بن احمد فراہیدی نحوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حروف کے مخارج 17 ہیں۔ اس میں ہم کچھ اختلاف جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے۔ امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لام نون را میں قربت کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ہر ایک کا الگ الگ مخرج بیان کیا، اور حروف مدہ کا مخرج آپ نے جوف دہن بیان کر دیا۔ اسی طرح امام سیبویہ نے جوف دہن کو کسی بھی حرف کا مخرج شمار نہیں کیا، اور امام فرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جوف دہن کو کسی بھی حرف کا مخرج شمار، آپ نے لام نون را میں قرب کا لحاظ کرتے ہوئے ان کا مخرج ایک شمار کیا ہے۔ اسی لیے جو ہے امام فرا بن زیاد کے نزدیک کتنے مخرج ہوئے؟ 14۔ ہم جو ہے وہ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی علیہ رحمہ کے طریقہ کار کے مطابق جو ہے 17 مخارج جو ہے اس کے مطابق جو ہے حروف کو بھی ادا کریں گے، سمجھیں گے۔ قرآن پاک کی جو ہے ادائیگی ہے اس کے مطابق ہی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے جی۔ مخرج کا نام جو ہے، اور حروف، پھر حروف کے القابات، پھر مخرج جہاں سے حروف خارج ہو رہے مخارج بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے جی حلقی مخارج جو ہے بیان کیے گئے کہ کون سے حروف ہیں جو ان کا تعلق حلق سے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے موجود بھی ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کو حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کو حروف کیوں کہ یہ حلق سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے، اگر ہم بچوں کو سمجھائیں گے تو اگر ان کا ساتھ ساتھ ہاتھ رکھوائیں کہ بھی حلق کے نیچے والا حصہ یہ ہے، حلق کے درمیان والا یہ ہے،
حلق کے اوپر والا یہ ہے، زبان کی جڑ یہاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ داڑھوں کا تعلق کہاں ہے؟ جب ہم ان کو تھوڑا سا پریکٹیکل اپنے منہ پہ ہاتھ لگا کے جیسے بھی ان کو ہم سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ ہے، ایسے ہے، تو سمجھانے میں آسانی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ عین حا حلق کے درمیان والے حصے سے، غین اور خا حلق کے، جب ہم کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو سمجھانے میں بھی ہمارا حروف جو ہیں وہ مخرج سے ہی ادا ہو رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جب کسی کو سمجھائیں گے تو حروف جو ہیں وہ اردو میں ہم بتا رہے ہوں، اور جب پڑھنے کی باری ہے تو عربی پڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اس کی اہمیت دل میں اتارنے کے لیے ہمیں جب کسی کو مخرج سمجھا بھی رہے ہوں گے تو تب بھی حروف کہاں سے ادا ہوں؟ اپنے مخرج سے ہی، ٹھیک ہے جی۔ حلقی مخارج کے بعد جو ہے وہ لسانی مخارج۔ لسان کسے کہتے ہیں جی؟ زبان کو لسان جی۔ زبان کے ساتھ جن حروف کا تعلق ہے جیسے قاف، قاف حروف لہویہ، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے۔ پھر وہی آئے گا کہ سمجھانے میں جب ہم پریکٹیکل بتائیں گے تالو کا حصہ، اسی طرح قاعدے کے آخر میں جو ہے اس کا انہوں نے آسانی سے سمجھنے کے لیے کچھ نقشہ بھی ڈیزائن کیا ہوا، اس کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کاف، قاف اور کاف مشابہ ہیں، زبان کی جڑ، قاف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے، اسی طرح سخت حصے سے کیا ادا ہو رہا ہے؟ کاف۔ جیم، شین اور یا، ان کو حروف شاجریہ بھی کہتے ہیں کہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے، ٹھیک ہے۔ ضاد، حرف، اس کو حروف نہیں بولیں گے، اکیلا ہے نا، حرف حافیہ، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جی جڑ سے۔ اب یہ جو جڑ ہے یہ چاہے زبان کی کروٹ دائیں طرف داڑھوں کی جڑ پہ لگ جائے یا بائیں طرف، یا دونوں میں لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے، دائیں یا بائیں جہاں آپ کو آسانی ہو۔ لام، حروف طرفیہ، زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتے ہیں جی۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک۔ دواحک جو ہیں یہ چار داڑیں ہیں نا، جہاں پر ہمارے سامنے والے دانت جو ہیں نا، یعنی جو دانتوں کی جو بتیسی ہم کہتے ہیں، جہاں پر دانت ختم ہوتے ہیں داڑیں شروع ہو جاتی ہیں نا جہاں سے، یہ وہ والی داڑیں ہیں، پہلی داڑیں، ٹھیک ہے جی۔ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک کل چار داڑیں، ٹھیک ہے۔ دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں، ثنایا کہتے ہیں جی جو بالکل فرنٹ پہ جو دو لمبے دانت ہوتے ہیں نا ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والوں کو ثنایا اولیہ اور نیچے والوں کو ثنایا جی، ٹھیک ہے جی۔ زبان کے ساتھ دانتوں کا تعلق بھی بیچ میں آ گئے ان حروف کے ساتھ۔ اسی طرح نون، یہ زبان کا کنارہ، زبان کا ایک ہوتا ہے سرا، ایک ہوتا ہے کنارہ، ٹھیک ہے۔ کنارے جو ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں، جو سرا بالکل سامنے ہوگا نا اس کے سائڈ پہ کیا ہوں گے؟ یہ کنارے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے کیا ادا ہو رہا ہے؟ نون۔ را، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے کیا ادا ہوگا؟ را ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تالو کہاں ہوتا ہے جی؟ جو اوپر جو ہے نا، اوپر والا حصہ منہ کے اندر، جو اوپر والا جو غار ہے نا، جو اوپر جو چمڑی ہوتی ہے اندر، یہ تالو ہے سارا، ٹھیک ہے۔ اس کے مختلف سٹیپ بیان ہوئے جی۔ طا، دال، تا، ٹھیک ہے، حروف نطعیہ، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے، دانتوں کی سرے سے نہیں، جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ وا، ذال، سا، حروف لیثاویہ، ٹھیک ہے، زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے۔ اب یہ جڑ سے نیچے آ گئے ہم تھوڑا نا، اندرونی کنارے سے۔ اسی طرح صاد، زا، سین، حروف صفیریہ، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے
ادا ہوتے ہیں۔ جی یہ تھے لسانی مخرج۔ آگے شفوی مخارج شروع ہو گئے۔ فا جو ہے فا با میم واو، ان کو حروف شفویہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق ہونٹوں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصہ سے کیا ادا ہوگا؟ فا۔ اکثر یہ خرابی دیکھنے میں آتی ہے کہ فا پر وا کی آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ فا پر وا کی آواز کیوں نکلتی ہے؟ مخرج پر غور نہیں کیا جا رہا، جبکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مشق اتنی اچھی ہو، قاعدہ پڑھنے میں مشق اتنی اچھی ہو کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح کیا ہو جائے؟ ممتاز، نمایاں نظر آئے۔ جی با میم واو، با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ سے، میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصہ سے، اور واو جو ہے دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فا کا یہ چینج تھا کہ یہ اوپر کے دانت ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوپر کے دانت شامل ہو رہے ہیں کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے، بس کنارے، ٹھیک ہے۔ فا ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے جوفی مخرج آ گیا۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، حلقی مخرج، لسانی مخرج، شفوی مخرج اور جوفی مخرج، اس لائن کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ اس لائن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اصول مخارج، اصول بیان کیا گیا کہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوں گے، یہ والے حروف کہاں سے ادا ہوں گے، یہ پہلے ان کا اصول بیان کیا گیا، بعد میں حروف بیان کیے گئے، اس کے بعد اس کے القابات بیان کیے گئے، پھر مخارج جہاں سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں، منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہو رہے ہیں ان کا ذکر ہے۔ جی جوفی مخرج، حروف مدہ الف، واو اور یا۔ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کا یعنی منہ کے اندر جو غار ہے نا، غار جس کو کھولیں گے، جو غار ہے، جو کھلا ہوا حصہ نظر آتا ہے، اس کو منہ کا خلا کہا جاتا ہے، جوف، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ جی آگے خیشوم، ناک کا بانسا۔ بانسا اس کو مثال کیوں دی گئی؟ جیسے بانس نہیں ہوتا، بانس جس کو پنجابی میں کیا کہیں گے؟ وانس کہہ دیتے ہیں، جو لمبی سی جو سٹک ہے، کہ اس کے اندر کھوکھلا ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی ہمارے جو ناک کی سخت ہڈی ہے نا، اس کو ناک کے بانسے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ یہاں سے غنہ، ٹھیک ہے، جیسے میم نون یا زبر میں، یا حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ ان، ٹھیک ہے، یہ جو آواز ہے یہ غنہ کا مخرج ہے، اس کا نام کیا ہے جی؟ خیشوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے مخرج والا کیا کہتے ہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 1 آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، پڑھ لیں، دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے مطابق سبق نمبر 1 کی ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔